تو اس وقت جو ترکی کے حالات ہیں وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے نا، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہاں کی ویڈیو، وہاں کی امیج جو سامنے آ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنا رحم فرمائے ان کو دیکھ کر کے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا فضل ترکی کے لوگوں پر فرمائے۔ آپ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جتنی اوقات ہے اس اوقات کے حساب سے آپ ان لوگوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ نماز تہجد کو پڑھ کر، فرض نمازوں کو پڑھنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر بالخصوص ترکی کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یار دیکھیں تو صحیح، 40 سیکنڈ میں پوری ترکی کا نقشہ بدل چکا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، گگن چمبی عمارتیں ذرا سی دیر میں زمین دوز ہو گئی ہیں۔ بڑے بڑے مشہور شہر ان کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھیں، ترکی کے وہ بڑے بڑے مشہور شہر بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ جان سے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ ابھی موت اور زندگی کے بیچ میں ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی امیج جو آ رہی ہے، جو فوٹوز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کو دیکھنے کے بعد میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچہ کھڑا ہوا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنے باپ کو ملبے کے نیچے دبتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بچے، ماں باپ اپنے بچوں کو ملبے کے نیچے دب کر مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ صرف 40 سیکنڈ میں پوری ترکی کا نقشہ بدل گیا، اور صرف زلزلہ ہی نہیں، صرف بھوکمپ ہی نہیں، بلکہ برف باری الگ ہو رہی ہے، طوفان الگ آ رہے ہیں، اور سخت سردی کا وہاں پر موسم ہے۔ تو آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے دماغ پر زور ڈالیں اور سوچنے کی کوشش کریں کہ کن حالاتوں سے اس وقت ترکی کے مسلمان گزر رہے ہوں گے، کتنی پریشانیوں کا انہیں سامنا ہو رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں زیادہ نہیں، ان کی صرف 1 روپے سے بھی کوئی مدد کر دے گا نا تو میرے عزیزوں وہی روپیہ اس کی نجات کا، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کی جیسی اوقات ہے، آپ کی جیسی حیثیت ہے، وہاں جا کر مدد کر سکتے ہیں، وہاں جا کر مدد کریں۔ کسی اور طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں، اس طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو یہ زبان تو دی ہے نا، یہ ہاتھ دیے ہیں رب کریم نے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں بالخصوص ترکی کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یار مدد کس کی جائے، کس کو سہارا لگایا جائے؟ اس وقت مدد کی اگر سب سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ ترکی کے لوگ ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان باقی رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ان کے کوئی کام میں آ جائے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ وہاں کے صدر کی، رجب طیب اردگان کی ایک بات بہت اچھی لگی، اس شخص نے اعلان کر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو زلزلے آئے ہیں، یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ جو مکان گر چکے ہیں، یہ جو موتیں ہو چکی ہیں، یہ جو زمین پھٹ گئی ہے، یہ صرف اللہ کی مشیت ہے، یہ قدرت کی مرضی ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو کچھ مٹ گیا ہے ہم اس کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جن کے مکان گرے ہیں ہم ان کو اس سے اچھے مکان بنا کر کے دیں گے۔ اگر کسی کا ایک درخت بھی ختم ہوا ہے ہم اس کو کئی درخت اچھے لگا کر کے دیں گے، ان کے لیے گھروں کا انتظام کریں گے۔ تو ایسے وقت میں کوئی بھی ان کے کام میں آئے گا، اور صرف میرے عزیزوں ہمیں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا ہے۔ اگر دل سے دعا نکل گئی نا میرے عزیز تو دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے، صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے، یہی موقع ہوا کرتے ہیں۔ اگر انہی موقعوں میں ہم اپنے پیسے کو خرچ نہ کریں گے اور اپنے وقت کو ان لوگوں کے لیے نہیں نکالیں گے تو یار میں کہتا ہوں وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں،
کہ زمین کے نیچے کوئی 7 پلیٹس ہوتی ہیں، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، پریشر بنتا ہے اور وہ پریشر زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے زمین ہلتی ہے، پھٹ جاتی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہوگا، یہ سائنس نے کہا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ویڈیو کلپ آپ کے سامنے آئے ہوں گے، زمین ایسے ہل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جیسے کوئی جھولا جھلا رہا ہے، زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ایسے ہل رہی ہیں جیسے کسی جھولے میں موجود ہے، اتنا خطرناک زلزلہ اور بھوکمپ وہاں پر آیا ہے۔ یہ زلزلے، یہ بھوکمپ، یہ طوفان، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں یہ آتی کیوں ہیں؟ تاکہ انسان اپنے رب کو یاد رکھے کہ ہاں اللہ رب العزت ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے رب کریم سے، دین سے دور ہو جاتا ہے، تب یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اور میرے عزیزو ایک بات اور فرمائی گئی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ زلزلے اس وقت میں آتے ہیں کہ جب بے حیائی معاشرے میں عام ہو جائے، ناچ گانا عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، والدین کی نافرمانیاں بڑھ جائیں اور ہر جگہ پر ناچ گانا ہونے لگے۔ جب بے حیائی معاشرے میں بڑھ جاتی ہے تب کہیں جا کر کے یہ زلزلے اور یہ طوفان آیا کرتے ہیں۔ ایک سائنس نے کہا ہے نا کہ جس نے ترکی کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں زلزلہ آنے والا ہے، اب اسی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں بھی یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ہمارا مسلم معاشرہ اب بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں شرابی آپ کو سب سے زیادہ مسلمانوں میں نظر آئیں گے، ناچ گانا کرنے والے، ناچ گانا دیکھنے والے سب سے زیادہ آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے، غلط مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے مسلم معاشرے کے اندر آپ کو مل جائیں گے، والدین کے نافرمان مسلم معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے مسلم معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہ تو رب کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی ہمیں امت میں پیدا کیا ہے، لیکن میرے عزیزو تاریخ کو اٹھائیں، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں میرے آقا سے پہلے، اگر ان کی قوموں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور کوئی خطا کی ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل فرما دیا ہے۔ یہ تو عذاب آتا ہے تھوڑا تھوڑا، یہ لوگوں کو جگانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ صرف دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا۔ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہاں یہ دنیا ہی کچھ نہیں ہے، ذرا سی دیر کا معاملہ ہے، 40 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکے، اگر 40 منٹ تک یہ معاملہ ہو جائے نا میرے عزیز تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ انسان حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر مکان بناتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہاں یار مجھے جانا ہے اپنے حقیقی گھر کی طرف، مجھے وہاں کی بھی تیاری کرنا چاہیے۔